جو اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا، اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ انہیں ان کے سپریم لیڈر سے محروم کیا جائے، ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو ختم کر کے وہاں پہ رجیم چینج کی کوشش کی جائے، اور اس کے بعد اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کو آپس میں لڑایا جائے، اور جب یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں تو پھر ان کو باری باری ان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اس کا ایک اور بھی مقصد ہے جس کو کہ ابھی تک کہیں پر بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اور اس جنگ کا مقصد یہ ہے کہ جب ٹینشن پوری دنیا میں پھیلے گی تو اس ٹینشن کی آڑ میں یورپ اور امریکہ سے مسلمانوں کو نکالنے کی ایک مہم شروع کی جائے گی۔ تو اس کا ذکر تو میں بعد میں کروں گا، اس کی تفصیل بھی ہے میرے پاس، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کہ جی ہم جو ہے وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہیں، ہم تو اس کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایران تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار تھا، عمان کی مدد سے جو جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے اس میں پہلی دفعہ ایران نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا اور امریکہ کی بہت سی باتیں مان گیا، لیکن کیونکہ اصل مقصد ایران کا ایٹمی پروگرام ختم نہیں کرنا تھا، اصل مسئلہ جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایران کی اس وقت جو موجودہ رجیم ہے، موجودہ حکومت ہے، یہ قائم رہے گی تو حماس کو اور حزب اللہ کو بھی مدد ملتی رہے گی، اور اسرائیل جو ہے وہ ہر قیمت پر حماس اور حزب اللہ کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خاص طور پہ جو حماس ہے وہ غزہ پر اسرائیل کے مکمل قبضے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہ جو حملہ کیا گیا ہے، یہ حملہ غزہ کے نام پہ جو پیس بورڈ قائم کیا گیا اس کا پہلا اجلاس بلانے کے چند ہی دنوں کے بعد کر دیا گیا ہے، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی نظر آتا ہے اس جنگ کا کہ غزہ جو ہے اس پر اسرائیل کا مکمل قبضہ قائم کیا جائے۔